پھر تفصیل کے ساتھ کوئی گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی سی، تاکہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے، کیونکہ مجھے کئی دوستوں نے، کئی چینلز نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں اور بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ انڈیویجول تو سارے چینل بھگتا ہی نہیں جا سکتے، ماشاءاللہ آلموسٹ 50 ہو گئے ہیں، تو ایک کمبائن بات ہو جائے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے پچھلے سال اپریل میں کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا ہے یا سیاست کو بچانا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں تھا اس کو اسیس کرنا کہ جی ہونا کیا ہے۔ جو تباہی ہو چکی تھی، میں اس کو کہا کرتا تھا آرٹیکل لکھے کہ مین میڈ ڈیزاسٹر، تو عمران نیازی صاحب کی تھی حکومت نے بیڑا گرک کر دیا تھا۔ یہ تو ورچولی شاید ایجنڈا انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہی شاید لگتا تھا کہ پاکستان یہ ڈبو دے گا، پاکستان کو اس دہانے پہ تو تباہی کر کے پہنچ چکے تھے ہم۔ تو ایک فیصلہ کیا، میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ قابل ستائش ہے کہ جی اپنی سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی۔ ریاست ہے، ملک ہے، تو سیاست بھی ہوتی رہے گی، خدا نخواستہ جو نقصانات ہوں گے وہ پورے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اگر موقع دیا، کیونکہ کوئی کسی کی پرماننٹ کوئی میراث نہیں ہے کہ کس نے حکومت میں ہونا ہے یا کس نے اپوزیشن میں ہونا ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پہ جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح فیصلہ تھا، اور پاکستان جس دہانے پہ پہنچا ہو تو ورنہ تو بہت آسان تھا، اور بہت لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ اپوزیشن نے بڑی بیوقوفی کی ہے، 2-4 مہینے اور ہوتے تو اس نے خود ہی اپنے تباہی میں گر جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے بھی گر جانا تھا۔ اور ابھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب خان صاحب آف اینڈ آن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صرف ان کی ٹانگ میں پرابلم ہے یا برین میں پرابلم بھی ہے۔ تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اپنا ماضی تو دیکھیں، اپنا ریکارڈ دیکھیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ان کے منسٹرز نے، انہوں نے باقاعدہ فون کیا اپنے پروونشل منسٹرز کو، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ختم ہونے سے پہلے فائنانس منسٹر کو، کہ جی آپ یہ کام نہ کریں، مطلب IMF کو آپ مسئلے کو حل نہ ہونے دیں۔ یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ کے میڈیا نے سارا پبلک کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، اس کو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیلفش ہے ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ اپنے ملک کا خیال کریں، آپ اپنے بجائے یہ کہ اپوزیشن دنیا میں جہاں نیشنل ایشوز آتی ہیں وہاں بالکل مل کے چلتی ہے، اور اس کا یعنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا ایک عجیب ہی رویہ ہے کہ یہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی اگر مجھے نکالنا تھا یا میں نے نہیں رہنا تو پھر پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتی ہوں۔ میں تو نہیں کہا، یہ انہوں نے کہا، میں نے تو نہیں فون کیے یا کروائے، ان کے اپنے فائنانس منسٹر نے پوٹینشیل فائنانس منسٹر کو فون کیے۔ ہمارے پاس وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ریکارڈ موجود ہے، جو کچھ انہوں نے جس طرح کا کیا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ ہر وقت جی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہوگا، اللہ کے فضل سے نہ ڈیفالٹ ہوا ہے نہ ڈیفالٹ ہوگا۔ ہاں، ہم پریکیریس پوزیشن میں تھے اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، $2.8 بلین تک ہم اسٹیٹ بینک میں چلے گئے، لیکن جو نیشنل ریزرو تھے وہ پھر بھی 9 بلین کے قریب، 5.5 بلین کے قریب آپ کے جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس تھے۔ اس کو بجائے یہ کہ ہم مل بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے اسٹیئر تھرو کرنا ہے، وہ ان کی صرف یہ ہے کہ جی میں نے کیسے کرٹیسائز کرنا ہے اور میں نے کیسی اپرچونٹی گھٹیا سیاست کر کے میں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ چیزیں ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو باقاعدہ صرف نوٹ نہیں کرتے بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، مارکیٹس پہ بھی ہوتا ہے، فائنینشیل پہ بھی، اسٹاک مارکیٹس پہ بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو آؤٹ کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑے سے دوبارہ ذرا ریویو کر لوں کچھ نمبرز، تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں گے آپ بھی، اور ذرا ان کی پرفارمنس بھی سامنے آ جائے گی کہ جی سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے پاکستان کے لیے 45 مہینے میں۔ اور پھر میں نے تو نہیں کہا، جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہ جاتے تو یہ پاکستان خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں الفاظ بھی وہ نہیں استعمال کر رہا، یہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان توبہ نوز باللہ ختم، یہ ٹوٹ جاتا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی، ان کو لائے، الیکشن کو ادھر ادھر کیا، پھر ان کو پروٹیکٹ کیا۔ آپ کو پابندی لگائی 100 دن نہیں بولنا، 6 مہینے نہیں بولنے، سال نہیں بولنا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ساری حقائق آپ کے سامنے ہیں،
اور آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر رہ جاتے تو یہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے ان کو چاہیے کہ دیکھنا کہ جی انٹرنیشنل حالات کیا ہیں. تو کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہو رہی ہے, کہیں اور بھی ہو رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو فلڈز کی سچویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم فرٹیلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں بھی امپورٹ, ہم کئی چیزیں امپورٹ, ہم نے فیو بلینز آف ڈالرز ہم نے اس کے اوپر خرچ کر دیے ہیں پچھلے چند مہینوں میں, یعنی فلڈ کے بعد. تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ملک کو ضرورت ہے, اور فلڈز کے جو لاسز ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اب چیزیں نہ منگوائی جائے. تو جو مس مینجمنٹ اور جو بیڈ گورننس تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ بنی ہے پاکستان کی اس پوائنٹ کے اوپر آنے پہ. وہ میں ذرا بعد میں آپ کو تھوڑا سا مزید آپ سے اپنے مائنڈ شیئر کروں گا, لیکن پہلے میں ان کے چند جو ان کے ہیں نا جی کی فگرز وہ میرے خیال ہم ذرا ریفریش کر لیتے ہیں کہ جی کدھر تھے اور کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے 7.9% پہ چھوڑا, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 4.6% آف GDP پہ چھوڑا, جو کہ قریباً $17.5 بلین تھا. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ قریباً 39.7 بلین ڈالر پہ انہوں نے چھوڑا. یہ ایک حقائق ہے جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, نہ خان صاحب ڈینائی کر سکتا, نہ ہم میں سے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ یعنی جو پرفارمنس تھی اور جو انڈیکیٹر تھے وہ اگر آپ 2013 کے انڈیکیٹر دیکھیں گے اور 2018 سے کمپیئر کریں گے تو پاکستان کسی اور جگہ پہ کھڑا, اور آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ ہم نے یہ جو ایک سائیکل گزارے ہیں 2013-18 کا, 20 سے 18-22 کا, اور اب جو اس میں سے گزر رہے ہیں یہ اسی کی جو ہے باقیات میں سے گزر رہے ہیں, اسی کے تباہی کے جو کنٹینیوٹی اس کو روک کے یا اس کو کم کر کے اس میں سے گزر رہے ہیں. تو اسی طرح جو آپ کی GDP گروتھ ہے جو کسی بھی ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اسی سے آپ کی خوشحالی ہوتی ہے, اسی سے آپ کی ترقیاتی کام چلتے ہیں, اسی سے آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اسی آپ کی فی کا سامنے ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, وہ بہت کرنی, میں نے تو بہت ہائی GDP گروتھ چھوڑی تھی. او بھائی جان ہماری ایوریج جو تھی 5 سال کی 4.7% تھی. نمبر آپ کے پاس ہے, اکنامک سروے آپ کے پاس ہے, یو ہیو این ایکسیس. اور آپ کی جو ایوریج ہے, حالانکہ لو بیس کے اوپر آپ نے جب 51 بلین تباہی کی GDP کی ایک سال میں ڈالر کی, تو اس کے نتیجے میں آپ کا پھر بیس لائن ہوئی تو وہ اس کو بھی چھوڑے, سمپل ایوریج نکال لیں, ان کی 3.5 ہے بھائی. 4.7% GDP گروتھ ایوریج ایک گورنمنٹ کی اچھی ہے یا 3.5 آپ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ تباہی کر رہی. اسی طرح آپ ان کی جو یعنی دیکھیں گے کہ ان کے ٹینیور میں 26 بلین کی GDP میں گروتھ ہوئی ہے, 26 بلین ڈالر کی بات کر رہا ہوں. اور 5 سال میں PMLN کے جو 2008-13 تھے اس میں 112 بلین ڈالر کی گروتھ تھی. یہ آپ کے سامنے ہے, اگر کوئی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے تو مجھے ثابت کر دے کہ جی نہیں آپ کی 112 نہیں ہے اور ان کی 26 نہیں ہے. اسی طرح پر کیپٹا انکم ہے, دیکھیں نا فی کا سامنے لوگوں نے تو اسی کو دیکھنا ہے. تو ہم نے جو 1399 ڈالر سے پکڑا اور 1768 ڈالر پہ لے کے گئے 5 سال میں, 1389 ڈالر پر کیپٹا سے 1768 1768, تو اس کا مطلب 27% ہم نے اضافہ کیا, اور اماؤنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ہم نے 379 ڈالر پر کیپٹا انکم میں ہم نے اضافہ کیا, وچ از 27%. اب ان کی دیکھ لیں آپ, یعنی 42 مہینے میں انہوں نے صرف $30 کا اضافہ کیا. اس میں 68 تھا ہمارا, اس کو 1798 پر کیپٹا پہ آمدنی چھوڑ کے گئے. کیا یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا مقام ہے اور ہمیں کوئی مورد الزام ٹھہرانے کا الزام ہے؟ الحمدللہ ہم نے پرفارم کیا, ہم نے پاکستان کو یہ نمبر دیے. یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں یہ حکومت کے آتے ہی ایک فلڈز کا ایک کیٹاسٹروفی ہوئی, اور اس فلڈز کے نتیجے میں 30 ارب سے زیادہ ڈالر کے پاکستان کے لاسز ہوئے ہیں, اور ہنڈریڈز آف بلین جو ہیں اس کے لیے ریکوائرڈ تھے ریسکیو امیجیٹلی اور ہیلپ کے لیے. وہ الحمدللہ کئی 100 ارب خرچ ہوئے اور خرچ ہوں گے, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ اگلے 3 سے 4 سال وہ 16 ارب ڈالر کی ہے. آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 4000 ارب روپے کی ہے, اور 16 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم بین الاقوامی یعنی یہ اعلان کر چکے جنیوا کانفرنس میں کہ آدھے ہم خود کریں گے,
اور آدھے جو ہے وہ ہمیں یعنی سپورٹ ملے، چاہے وہ لونز ہوں، ظاہر ہے موسٹلی تو پروجیکٹ لونز ہی ڈکلیئر ہوئے ہیں جو سپورٹ ملی ہے، تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 8 بلین کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے کہیں زیادہ جنیوا میں پلیجز ملے، اور وہ انشاءاللہ لیکن میں جو جس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اس کٹاسٹرافی سے بھی گزرا ہے. 2 منٹ اذان. صلی اللہ علیہ وسلم.